نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر یہ ہے کہ حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت۔ وما کانوا اذا منذرین، اور پھر وہ اس صورت میں مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، بدر کے میدان میں آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ عظمت قرآن پر بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ انہوں نے تنزیہ کہا تھا کہ وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت زور ہے اس جملے میں، اگر صرف اتنا کہا جاتا نزلنا تب بھی بات پوری تھی، ہم نے نازل کیا۔ نحنو میں بھی ہم شامل ہے، انا میں بھی ہم شامل ہے۔ انا نحنو نزلنا، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو عربی زبان کا یہ زور کلام ہے، ہم اس کو کسی اور زبان کا میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلام کو اللہ ہی کی زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کے الفاظ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے، اور یہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن وہی ہے، اس کا ٹیکسٹ وہی ہے جو محمد نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا۔ یہ نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ قرآن واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ جو مسلمانوں کو ان کے پیغمبر نے جیسا ٹیکسٹ دیا تھا وہ ٹیکسٹ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ تورات کی حفاظت کیوں نہیں کی، انجیل کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے جزوی ایڈیشن تھے، وقتی ایڈیشن تھے۔ جب فائنل ایڈیشن آنا تھا تو ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے جب فائنل مکمل ایڈیشن، حتمی ایڈیشن نازل کر دیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اب قیامت تک اس کتاب کے ٹیکسٹ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے پچھلی جماعتوں میں بھی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس نہیں آئے رسول مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے بٹھا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، لا يؤمنون به، کہ وہ اللہ کے کلام پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان پر لوگ ایمان نہیں لائے، اکثریت نے ان کو نہیں مانا، اور آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس دروازے کے ذریعے سے سارا دن آسمان پر جاتے رہیں، آتے رہیں، چڑھتے رہیں، اترتے رہیں، لقالوا، تو پھر بھی یہ بدبخت یہی کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، بے شک ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری نگاہوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو سحر زدہ ہیں۔ یعنی یہ کوئی جادو ہے، ایسا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بنا دیے برج، اشارہ ہے ستاروں کی طرف۔ برج کہتے ہیں کسی بھی نمایاں شے کو، تو ہم نے نمایاں شے کے طور پر آسمان میں ستارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے، یا ہم نے ان کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ تاروں بھرا آسمان کتنا حسین لگتا ہے ان تاروں کی وجہ سے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے سے آسمان کی حفاظت کی ہے مردود شیطان سے۔
شیطان جنات جاتے ہیں اور جو خبریں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے زمین کے لیے ان کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی اہم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ جنات کے ہاتھ لگے، لہٰذا انہی ستاروں پر وہ فرشتے مامور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم رازوں کی، اللہ کی اہم خبروں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اگر کوئی شیطان کوئی اہم خبر اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کو مار بھگاتے ہیں، اور اگر اچک لے تو پھر اس پر ایک شہاب ثاقب پھینکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تارا جو ہے وہ ٹوٹ کر گرا، وہ تارا نہیں ہوتا، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، ایک شعلہ ہوتا ہے جو پھینکا جاتا ہے جن پر، اور اس کے ذریعے سے جن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا من استرق السمع، سوائے اس کے جو چوری سے کوئی خبر لے کر بھاگے، فاتبعہ شہاب مبین، تو پھر اس کا پیچھا کرتا ہے ایک واضح انگارہ یا واضح شعلہ، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔